وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب یہ الہ کا ذکر آ گیا۔ الہ آئین ذہب، وہ کدھر گیا ہے؟ اب الہ جیسے من کا بتایا تھا نا کہ وہ فرام، تو اس کا ہوتا ہے ٹو، یعنی کہ یہ منزل، مقصد، انتہا، اس کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں۔ الہ آئین ذہب، تو اب یہ استاد پوچھ رہا ہے وہ کہاں گیا، یعنی اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، وہ کہاں گیا ہے۔ ویئر ڈڈ ہی گو، تو سلمان نے کیا جواب دیا؟ ذہب الی المدیری۔ تو اب ذہب ہمارا فعل ہے، فعل ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اب اس کا ہم فاعل ڈھونڈیں گے۔ تو فاعل اگر یہاں پہ ہوتا تو ہمیں اس کا رول پتہ ہے کہ وہ مرفوع ہے، تو فعل نصب اور فاعل مرفوع تو یہاں پہ نہیں ہے، تو پھر اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، ہڈن پروناؤن ہوا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ الہ ہمارا حرف جر ہے، مدیر ہی ہمارا اسم مجرور ہے۔ ذہب وہ گیا ہے، الہ طرف مدیری، وہ مدیر کی طرف گیا ہے، ٹھیک ہے، مدیر کے پاس گیا۔ اب اردو میں کی طرف لگا لیں، کے پاس لگا لیں، اور یہاں پہ تو ٹو ہی آئے گا۔ انگلش تو آپ کو پتہ ہے فکس ہے، اس کی پروپوزیشنز فکس ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے، مزید دیکھ لیں۔ الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو؟ اب ذہب، تو ذہبتا ہوتا ہے جب ماضی کا صیغہ ہو، یہاں پہ اب مضارع، تو مضارع ہمارے لیے پریزنٹ کنٹینیو اور فیوچر کا بھی کام دیتا ہے، تو یہ جب ہم پڑھیں گے اس کے فعل کے ابواب، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے وزن پہ ہے اور کون سا اس کا باب ہے۔ تو ابھی کے لیے یہ مثال میں آ گیا ہے، لیکن مین ہم پڑھ رہے ہیں الہ حرف جر۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ تو حسان کیا جواب دے رہا ہے؟ اذهب، میں جا رہا ہوں۔ اب یہ ہمارا حرف جر ہے، الہ مدرسۃ، اسکول کی طرف، میں اسکول جا، عربی میں اردو میں ہم کہیں گے میں اسکول جا رہا ہوں، تو دیکھیں یہاں پہ میں اسکول جا رہا ہوں، انگلش میں آئی ایم گوئنگ ٹو دی اسکول۔ اب پھر ٹیچر کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِلَىٰ أَيْنَ يَذْهَبُ سعید، سعید کہاں جا رہا ہے؟ ویئر از سعید گوئنگ؟ تو حسان نے کیا جواب دیا؟ یذهب۔ اب یہ اذهب، تذهب، یذهب، دیکھیں کیسے اپنی شکل بدل رہا ہے۔ تو جب آپ سیکھ جائیں گے تو یہ بالکل میتھمیٹیکل ہے، لیکن چونکہ اس کورس اور کتاب کی خاصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک چیز پڑھتے ہیں۔ تو فی الحال ہمارا موضوع ہے حرف جر الہ۔ یذهب، وہ جا رہا ہے، الی السوق، بازار کی طرف، تو یہ زیر آئی ہے اس کی وجہ سے، حرف جر اسم مجرور۔ تو اگر گرامیٹیکل انالائز کرنا چاہیں اس جملے کا تو کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے یذهب، یہ فعل مضارع ہے اور فاعل کون ہے؟ ہوا مستتر ہے، الہ جو ہے یہ حرف جر ہے، سوق اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں یہاں پہ اس کے جملہ فعلیہ کی وہ ہے مقصد۔ تو ہی از گوئنگ ٹو دا مارکیٹ۔ وَإِلَىٰ أَيْنَ ذَهَبَتْ مریم، تو استاد پوچھا مریم کہاں گئی؟ ویئر ڈڈ مریم گو؟ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہو ذہبت، تو اب ایک لیسن میں آپ نے اذهب، یذهب، تذهب، ذہبت دیکھ لیے، تو یہ کیوں اس طرح سے ہو رہے ہیں؟ تو یہ جیسے جیسے ورب کی فارم بدلے گی یہ اپنے اعراب بدل لے گا، اور اس کو جب آپ پراپر سیکھیں گے تو یہ بالکل میتھمیٹیکل ہے کہ یہ ذہب اس کا فعل ہے، اور یہ جو تا لگی ہے اس کے ساتھ یہ تا فیمینن ہے، تاؤ تانیسی ہے، مونس کی تا۔ الہ ہمارا حرف جر ہے، مکتبہ آپ کے لیے نیا ورڈ ہے، اس کو ایڈ کر لیں، لائبریری، الی المکتبتی، یعنی وہ لائبریری گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جب سیکھ کے کریں گے تو آپ کو ساری کی ساری اسی طریقے سے لگے گی عربی انشاءاللہ۔ پھر ٹیچر پوچھ رہا ہے آئین زید، زید کہاں ہے؟ ویئر از زید؟ حسان کا ہے ذہبہ، تو اب آپ کو تھوڑا پتہ چل گیا ہوگا، فعل فاعل اس کے اندر مستتر، ہوا کی ضمیر، الہ ہمارا اسم حرف جر،
مسجد ہماری اسم مجرور، تو یہ الی المسجدی جار مجرور، ٹھیک ہے. وہ مسجد گیا ہے، ہی وینٹ ٹو دی ماسک. اور ٹیچر کا وان تھا، یہاں پہ کوشچن مارک آ گیا کہ یہاں تک ایک الگ ہے. وان تھا اور تم، اب وان تھا ایک پروناؤن ہے، ڈیٹیچ منفصل پروناؤن ہے یہاں پہ. انتا الہ، اب یہ ہمارا حرف جر. این تذهب الان، اور تم آپ کہاں جا رہے ہو. تو الگ الگ کرنے سے دیکھیں، اور تم الگ سے پوچھا اینڈ یو، ویئر آر یو گوئنگ ناؤ. تو حسان نے کیا اذهب، دیکھیں اس نے اپنے اعراب بدل لیے، حالانکہ فعل اس کے اندر سیم ہے ذهب. تو آپ اس کو مضارع میں جب کریں گے تو جتنی اس کی مخاطب ہیں، جیسے ہوا ہوگا تو ذهب ماضی میں، دو ہوں گے تو ذهبا یہاں الف لگ جائے گا، اور زیادہ ہوں گے تو واو لگ جائے گی. اس طرح مضارع ہوگا تو یذهب، تذهب، اذهب، نذهب. تو یہ انشاءاللہ آپ کو بالکل میتھ کی طرح سمجھ آ جائے گا. ابھی کے لیے ہمارا ٹاپک ہے حرف جر الی. تو الی البیت، میں جا رہا ہوں. اذهب، میں جا رہا ہوں. الی البیت، گھر، میں گھر جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ہوم. تو انشاءاللہ حرف جر جو ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد حرف جر لی اور حرف جر بی رہ گئے. تو باقی مع اور عندہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ میں کلاسز اٹیچ کر دوں گا. اس کے بعد پھر ہم پراپر اپنا گرامیٹیکل انالائز جاری رکھیں گے قرآن مجید کا. اس کی الگ سے ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ یہ کورس اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ خود بھی شوق سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.